السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے درخت کے بارے میں سنا ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہو؟ ایک ایسا درخت جو نہ صرف اپنے دکھ بیان کرتا ہے بلکہ سچے اور مہربان لوگوں کو ایسے جادوئی پھل دیتا ہے جو کسی کی بھی تقدیر بدل دیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی پراسرار درخت اور ایک غریب لکڑہارے کی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے بولتا درخت اور جادوئی پھل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، احمد نامی ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل کے ایک ویران کونے میں پہنچا جہاں ایک بہت بڑا اور پرانا درخت کھڑا تھا جو بظاہر بالکل سوکھ چکا تھا۔ احمد نے سوچا، آج کے لیے درخت کافی ہے، اس کی لکڑی مضبوط لگتی ہے، اسے بیچ کر اچھے پیسے مل جائیں گے۔ احمد کلہاڑی اٹھاتا ہے اور جیسے ہی وار کرنے لگتا ہے، ایک گہری اور بھاری آواز گونجتی ہے، رکو رکو، اے لکڑہارے، مجھ پر رحم کرو۔ احمد ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کلہاڑی ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ احمد پوچھتا ہے، کون بول رہا ہے؟ میں وہی ہوں جسے تم کاٹنے والے ہو۔ میں نے برسوں اس جنگل میں وقت گزارا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب میں ہرا بھرا تھا تو سینکڑوں پرندے میرے سائے میں پناہ لیتے تھے۔ میں نے تیز دھوپ اور طوفانوں میں مسافروں کو سکون دیا۔ آج اگر میں سوکھ گیا ہوں تو کیا میری کوئی قدر نہیں؟ احمد کو احساس ندامت ہوتا ہے اور اس کا دل بھر آتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ درخت محض لکڑی کا ڈھیر نہیں بلکہ یادوں اور زندگی کا ایک حصہ ہے۔ احمد نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی ضرورت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری خدمات بھول گیا۔ تم نے دوسروں کو پناہ دی، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ احمد نے کلہاڑی ایک طرف پھینک دی اور 2 بہتے چشمے اسے اپنے برتن میں پانی لا کر درخت کی جڑوں میں ڈالنے لگا۔ کچھ ہی دن گزر گئے۔ احمد روزانہ اس درخت کو پانی دیتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ وہ ایک سوکھے درخت کو پانی کیوں دیتا ہے، لیکن احمد نے ہمت نہ ہاری۔ ایک صبح جب احمد وہاں پہنچا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سوکھا درخت نہ صرف ہرا ہو چکا تھا بلکہ اس پر چمکدار اور جادوئی پھل لدے ہوئے تھے۔ درخت نے احمد سے کہا، تمہاری مہربانی نے مجھے نئی زندگی دی ہے، یہ جادوئی پھل تمہارے لیے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں جن کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہو۔ احمد خوشی سے پھل توڑتا ہے اور درخت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ احمد اب غریب نہیں رہا تھا، لیکن اس نے کبھی درختوں کو کاٹنا نہیں شروع کیا۔ اس نے پورے گاؤں میں یہ پیغام پھیلایا کہ درخت ہمارے بہترین دوست ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ درختوں کی حفاظت کریں کیونکہ وہ زمین کا زیور ہیں۔ پرانی اور بیکار نظر آنے والی چیزوں کی بھی قدر کریں کیونکہ ان کے پیچھے ایک پوری تاریخ چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی کہانیاں ملتی رہیں۔